ہوتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، کیوں؟ یہ آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے نہیں سکھایا ہے کہ آپ موحد سے محبت کریں، آپ موحد لوگوں سے تعلق رکھے، دیندار لوگوں سے تعلق رکھے، ان کے مجالس میں بیٹھے، نہیں سکھایا آپ نے۔ تو فرمایا آگے جملے معترضہ کے طور پہ اللہ رب العزت نے ماں باپ، خاص طور پہ ماں کی جو مشقت اور محنت ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نصیحت اللہ بیان کرتا ہے آیت نمبر 16 سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اب اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلے کیا دی؟ شرک سے بیزاری اور توحید۔ اب اس کے بعد اخلاص۔ جب تک توحید کے ساتھ اخلاص نہیں ملے گا آپ یقین جانیں آپ مشرک ہیں، شرک سے ابھی نکلے نہیں ہیں آپ۔ اس لیے ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک صغیر کہا ہے، ابھی آپ شرک سے نہیں نکلے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ریاکاری سے نفرت اور اخلاص کی تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بیٹے نیک کام کیا کر، برائی سے بچا کر، تیری نیکی ہو یا برائی ہو یہ سمجھ لے، وہ کسی بھی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہو، زمین میں ہو، آسمان کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دے گا کہ یہ ہے وہ تیری نیکی، یہ ہے تیری برائی۔ اپنے اولاد کو یہ تعلیم دو، یعنی ان کو آخرت کے بارے میں انہیں تعلیم دو، ان کے ایمان کو پختہ کرو کہ بیٹا ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وہاں اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور نیکی کرو تو یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھا دکھا کے کرو، نانا بس کرو، کرتے جاؤ، نمائش کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو نا، تو جس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو وہ تو لطیف خبیر ہے، وہ باریک بن ہے، ہر چیز پر خبردار ہے، باخبر ہے، وہ اسے معلوم ہے، چٹانوں کے اندر ہو، پہاڑوں میں ہو، زمین کے نیچے ہو یا آسمانوں کے اندر ہو، وہ نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے خطا ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز غائب ہے، وہ ساری چیزیں حاضر کر دے گا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے صلاۃ کی پابندی کرنا۔ دیکھیں عقیدے کے بعد اول حکم کیا دے رہا ہے؟ عقیدہ، اخلاص، اور اس کے بعد اول حکم دے رہا ہے کہ میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کی پابندی کرنا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دینا اور منکرات سے لوگوں کو روکنا۔ آج ہم خود تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جب دعوت اللہ کا پروگرام تھا، اگر میں مبالغہ نہ کروں تو میرے خیال میں آدھے لوگ تھے آدھے نہیں تھے، ایسا نہیں، آدھے لوگ تھے آدھے لوگ نہیں تھے، جبکہ سب کو پتہ ہے۔ اور اب جتنے بیٹھے اس سے زیادہ لوگ غائب ہیں، اب بھی غائب ہے، درس کے اندر بھی غائب ہے۔ کیا ہو جائے پورے ہفتے میں ایک اتوار کا دن، اتوار کا دن بھی عصر تک آپ کو مل جاتا ہے، عصر سے لے کر عشاء ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، ہمارے جوانوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا ہے۔ بوڑھے تو کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، کمزور ہو گئے، ان کا تو ایک بہانہ بن گیا، حالانکہ ان کو آنا چاہیے، دنیا کے سارے کام وہ کرتے ہیں، بیماری کے باوجود کرتے ہیں، بڑھاپے کے باوجود کرتے ہیں، کمزوری کے باوجود کرتے ہیں، دین کے کام میں پھر عذر پیش کرتے ہیں، انہیں آنا چاہیے، اپنے استطاعت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے جوان، ہماری اولاد، اگر ہم آ جاتے ہیں وہ غائب ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے عذر ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کوئی کام پڑ گیا، کبھی گھر پہ نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنانا، خود نہ آنا یا اولاد کو نہ لانا، یا درس میں آنا دعوت اللہ کو چھوڑ دینا، یا درس اور دعوت اللہ دونوں کو چھوڑ دینا، یہ انصاف نہیں ہے اپنے ساتھ۔ آپ دیکھیں لقمان رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے سے، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا معروف کا حکم دینا، منکرات سے لوگوں کو منع کرنا۔ بابا جان جب میں یہ کام کروں گا تو تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، لوگ ماریں گے، پھر کیا کروں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو تکلیف آئے نا بیٹا اس پہ صبر کرنا۔ کیسا بات ہے یہ؟ آپ یقین جانیں آپ اپنے بیٹے کو اسکول نہ بھیجے، اپنے بیٹے کو کالج نہ بھیجے، یونیورسٹی نہ بھیجے، کہیں بھی نہ بھیجے، زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ دنیا کی تعلیم نہیں ہوگی، دنیا کا نقصان کچھ اس کو ہو جائے گا،
دنیا کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو دین سکھایا ہے، دین، تو آپ یقین جانیں وہ پھر شہنشاہ ہے. اس کی آخرت سنور گئی، اس کی ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی اس کی بن گئی. تو ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیائی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دیں، ضرور دیں، لیکن ترجیح آپ اپنے دین کو دیں، دین کو ترجیح دے گا. ان ذالک من عزم الامور، یہ پختہ کاموں میں سے ہے، یہ انبیاء کے کام ہیں، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس کالج، یونیورسٹی کے، اسکول کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا نقشہ بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ بتاؤ، بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ روم اور قیصر جیسے لوگوں کے انہوں نے مقابلے کیے تھے. یہود و نصارہ سے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے. دین کی پاور کا ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر کتنا پاور ہے. یہ دین آپ کو سب کچھ سکھا دے گا. دنیا کی ٹیکنالوجی یہ آپ سے پھر دور نہیں رہے گی. جو تلوار، جو نیزہ، جو تیر دشمن کے ساتھ تھا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھا. جو اونٹ، جو گھوڑے، جو خچر، جو ہاتھی دشمن کے ساتھ تھے وہ نبی کے ساتھ بھی تھے، ان کے صحابہ کے ساتھ بھی تھے. جو خارجہ پالیسی ان کے ساتھ تھی وہ ان کے ساتھ بھی تھی. جو سیاست ان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی تھی. جو سیاست مدنیہ وہ کرتے تھے وہ یہ بھی کرتے تھے. فرق یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بغیر کسی مرد کے عورت زیوروں سے لدی ہوئی جاتی تھی. مجال ہے کہ کوئی اس کے طرف میلے آنکھ سے دیکھ بھی لیتا. آج امریکہ جیسا سپر طاقت سروے ہے، ریکارڈ سروے ہے کہ سب سے زیادہ چوریاں اور ڈکیتیاں امریکہ کے اندر ہوتی ہے. سپر طاقت ہے، سب سے زیادہ چوریاں اور ڈکیتیاں وہاں ہوتی ہے. اس کی جدید ٹیکنالوجی وہ کام نہیں آتی ہے. اسلام نے ایک آخرت کی فکر دے کر ساری برائیاں ختم کر دی ہے. لیکن آج ہم اس سے محروم ہیں، اس تعلیم سے. اللہ کرے ہمارے علماء کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، ان مکاتب فکر کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، ان مدارس والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. اگر بات سمجھ میں آ گئی، یہ سب ایک ہو گئے، ایک ہو کر اسلام کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس پاکستان تو چھوڑیے پوری دنیا کے اوپر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت، اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ امن ہوگا. تو بہرحال آپ دیکھیں لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا آپ ایسا نہ کریں کہ جس کے ساتھ آپ کا تقابلہ ہو، آپ کے ملاقات ہو، آپ سے ملے، آپ تکبر کے ساتھ اپنا رخسار دوسرے طرف موڑ لے، آپ کے ماتھے کے اوپر بل آ جائے. ایسا نہ کریں. آپ دیکھیں کیسا ادب اور کیسا اخلاق سکھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ بنایا تھا، آج ہمارا بھی معاشرہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک درخت بھی آ جاتا تھا، جب ملتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا عجیب معاشرہ تھا. ان جو جنگ ان کے ہو رہے ہیں، جو حالات ان کے اوپر ہے، ایک کو پیاس لگی وہ پانی مانگ رہا ہے، دوسرا مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے اس کو دے دو. یہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں ہمارے مہاجرین، وہاں انصار دیکھے، ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی کہ آؤ ہم اپنا کاروبار، اپنی زمینیں، ہر چیز میں تمہیں شریک کر دیتے ہیں. یہ سکھایا تھا اللہ کے نبی نے. آج تو بائی کے خون کا پیاسا ہے دولت کے لیے. بھائی بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن اس دولت کے لیے. اتنی یہ دنیا رج بس گئی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر. تو اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا، اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہوگی. تو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا اکڑ کے ساتھ مت گما کرو. کبھی پاؤں ایسا جا رہا ہے تو کبھی ایسا جا رہا ہے، جیسا بہت بڑا یہ بہت بڑی چیز زمین کے اوپر جا رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے زور سے زمین پہ پاؤں مارو گے تو زمین کو تم اس کو چھیر نہیں سکتے ہو، اس میں دراڑ نہیں ڈال سکتے ہو، اتنا پاؤں تمہارا جو ہے مضبوط نہیں ہے. اور تکبر سے سینہ نکال کے تم اتنا نہیں اونچا ہو سکتے ہو کہ پہاڑ تک پہنچ جاؤ. کیوں تکبر کر رہے ہو؟ 5.5 فٹ کا کمزور جیسا انسان ہے، 3-10 ہو گے تو پھر تم چارپائی سے نہیں اٹھ سکو گے. اور اتنا تکبر تمہارے اندر.
اور ہر آدمی کے اندر یہ سمجھ لے، ہر آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر، لیکن اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، اور اس علاج جو ہے وہ قرآن